یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کا جوابات دیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دھو لو اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک اور مسح کر لو اپنے سر کا اور پاؤں ٹخنوں تک، اور اگر تمہیں جنابت ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا جو تم میں سے کوئی آئے حاجت سے، یا تم نے مس کیا ہو عورتوں کو اور پھر تم نہ پاؤ پانی، تو ارادہ کرو پاک مٹی کا اور مل لو اپنے چہرہ اور ہاتھ اس سے۔ اللہ نہیں چاہتا تم پر کہ تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنا احسان پورا کر دے تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ اور یاد کرو اللہ کے نعمت اور احسان کو جو اس نے تم پر کیا، اور اس عہد کو جو تم نے اس سے کیا کہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 6 اہل ایمان کو اور آیت نمبر 7 بھی اہل ایمان کو ہی خطاب کر رہی ہے، اور یہ آیت احکامات قرآنی کی اہم ترین آیات میں سے ہے۔
نماز سے پہلے طہارت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، جیسے فرمایا گیا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ فرمایا گیا کہ جب وہ نماز کا ارادہ کریں، نماز کے لیے کھڑے ہونے لگیں، تو اس سے پہلے وضو کر لیا کریں، اور وضو کے لیے یہاں جو فرائض ہیں ان کو ذکر کیا گیا۔ پہلے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، اور وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو۔ یہ پانی کے ساتھ طہارت کا حکم ہے۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ اگر تمہیں جنابت ہو جائے تو پھر طہارت ضروری ہے، اور آگے ایک استثناء فرمایا گیا کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ، یا سفر میں تم ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت سے آئے، یا تم نے عورتوں کو مس کیا ہو، پھر اس صورت میں تمہارے پاس پانی نہ ہو، یا پانی تو ہو لیکن اس کے استعمال پر قدرت نہ ہو، یا استعمال سے کوئی بیماری وغیرہ بڑھ جانے کا اندیشہ ہو اور اس اندیشے کا تجربہ پہلے ہو چکا ہو، یا کسی ماہر طبیب اور ڈاکٹر نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہو کہ پانی کا استعمال بیماری کے بڑھانے کا ذریعہ ہوگا۔ از خود فیصلہ نہیں کر لینا، یا اپنے تجربے میں یہ بات آ چکی ہو کہ پانی کے استعمال سے بیماری بڑھ گئی تھی، تو اب بھی وہی بیماری ہے چونکہ، اس لیے پانی کا استعمال ضرر دے گا، یا انتہائی سخت سردی ہو اور آدمی ضعیف ہو یا بیمار ہو، اس صورت میں تیمم کا حکم دیا گیا۔ اور تیمم کا لفظی معنی ارادہ کرنے کا ہوتا ہے، یعنی پاک مٹی سے طہارت کا ارادہ کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ تیمم اللہ رب العزت نے اس آخری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت سی خصوصیات عطا فرمائی ہیں، وہاں یہ تیمم بھی ان خصوصیات میں سے ہے۔ یعنی پانی نہ ہونے کی صورت میں، یا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں، تیمم کا حکم دراصل سہولت کے لیے دیا گیا ہے، اور رعایت دی گئی کہ طہارت پاک مٹی سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ پاک مٹی، یہ مٹی اور دھول نہیں، بلکہ وہ چیز جو مٹی کی جنس سے ہو، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور مٹی کی جنس سے ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کو جب جلایا جائے تو وہ راکھ نہ بنے۔ ایسی تمام چیزیں مٹی کی جنس میں سے ہوتی ہیں، اور جو چیزیں مٹی کی جنس میں سے ہیں ان پر دھول ہونا ضروری نہیں، بلکہ وہ پاک اور صاف ہوں اور ان پر ظاہری نجاست نہ ہو تو ان سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ بالکل صاف دیوار ہو یا بالکل صاف پتھر ہو، اس پر مٹی کا ایک ذرہ بھی گرد و غبار بالکل نہ ہو، تو چونکہ پتھر اور دیوار یہ مٹی کی جنس سے بنائی گئی ہیں، اس لیے ان پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ کچھ اور شرائط بھی ہیں کہ اگر یہ مٹی اور دھول ایسی چیز پر ہو کہ جو مٹی کی جنس میں سے نہ ہو، جیسے کسی لکڑی پر، کسی کپڑے وغیرہ پر، کسی گدے وغیرہ یا تکیے پر اتنی مٹی اور دھول ہو کہ اگر اس پر ہاتھ مارا جائے تو وہ مٹی اور دھول اڑے، تو اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ پاک مٹی کا تم ارادہ کرو اور اپنے چہرے اور ہاتھ کو اس سے مسح کر لو، یعنی دونوں ہاتھ۔ سب سے پہلے جو تیمم کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ ارادہ کرے، یعنی نیت کر لے کہ میں پاک مٹی سے وضو کے لیے یا غسل کے لیے میں ارادہ کر رہا ہوں، طہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد مٹی پر ہاتھ لگا کر، اور پھر اگر گرد و غبار ہو تو ہاتھوں کو جھاڑ دے، پھر اس کے بعد پورے چہرے پر اس کو مل لے،
پھر دوسری مرتبہ بھی اسی طرح اس مٹی پر یا پتھر پر یا دیوار پر ہاتھ اس طرح لگائے اور پھر ہاتھوں پر اس کو لگا لے، دونوں ہاتھوں پر ایک ہی مرتبہ اس طرح کر کے، اور ایک ہاتھ اس طرف اور ایک ہاتھ اس طرف کر لے۔ اس میں پاؤں دھونے اور سر کا مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ 3 فرائض ہیں تیمم کے: نیت کرنا، چہرے پر ہاتھ پھیرنا اور دونوں بازوؤں پر کونیوں سمیت ہاتھ پھیر لینا۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ شریعت کو اللہ رب العزت نے آسان رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر احسان کیا اور نعمت کی، اور تم اس نعمت کو یاد کرو، اور فرمائے اس طہارت کے ذریعے سے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، یعنی نماز کے قائم کرو، جیسا کہ آیت کے پچھلے حصے میں فرمایا۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ جو تم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا، یعنی وہ عہد ایمان کا تھا، اور اس میں تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ ایمان میں بھی، ایمان لانے میں بھی یہی جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پر یقین لے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ اللہ ہم نے آپ کے احکامات کو سن لیا اور اب ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو یہ عہد تم ایمان لانے کے بعد کر چکے ہو، ایمان لانے کے ساتھ ہی کر چکے ہو، لہٰذا اس عہد کو بھی پورا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ دلوں کا حال اچھی طرح جاننے والا ہے۔ آیت کے حوالے سے یہاں فرمایا گیا کہ تیمم کا حکم اس آیت کے اندر دیا گیا ہے۔ کیا تیمم طہارت کا بدل ہے اور اس سے طہارت اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح کہ پانی سے ہوتی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ وہم آ جاتا ہے کہ یہ طہارت اس طرح کی نہیں جس طرح کہ پانی سے ہوئی تھی، یعنی پانی سے ہم نے پورا چہرے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کا دھونا بھی شامل تھا، اور تیمم میں تو یہ چیز نہیں، اور یہ دھونے کے قائم مقام اس کو کیسے قرار دے دیا گیا؟ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ دل میں نہیں لانا چاہیے۔ البتہ اس میں یہ بات ضرور ہے کہ اگر کسی نے تیمم وضو کے ارادے سے کیا تو پھر اس کے لیے غسل نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر کسی نے تیمم غسل کی نیت سے کیا تو اس میں وضو بھی شامل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں غسل جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور وضو جو ہے وہ ادنا ہے، لہٰذا جب ادنا کی نیت کی گئی تو اعلیٰ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا، اور جب اعلیٰ کی نیت کر لی تو ادنا اس کے اندر یعنی وضو اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو تیمم کے ذریعے سے طہارت بالکل اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح کہ وضو سے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کے وہم کو اور شک کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔